بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انصاف کا سوال ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. احیاء العلوم اور حلیۃ الاولیاء پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ کتابیں علماء کے سمجھ میں بھی آسانی سے نہیں آتی. آپ حافظ قرآن ہیں، اردو میں پڑھیں گے، اردو میں اس کے ترجمے بھی صحیح نہیں ہوئے ہیں تو اس کو کیسے سمجھو گے؟ دقیق بحثیں ہیں، بہت باریک باتیں کہی گئی ہیں، عام علماء کے بھی سمجھنے کی نہیں ہے. اس لیے حافظ قرآن کو تو کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے اس میں. اس لیے یہ کتابیں بالکل بھی نہ پڑھیں، نفع کے بجائے نقصان ہوگا. حلیۃ الاولیاء میں تو احادیث ہے ایسی کہ جو سب کی سب سنتیں نہیں ہوتی، حدیثیں سب سنتیں نہیں ہوتی، تو زیادہ حدیثوں کا معلوم ہو جانا نقصان دہ ہوتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث کے اصول اور قواعد کو جانے بغیر حدیثوں کا جاننا گمراہی کا سبب ہوتا ہے. اس لیے اس کا مطالعہ بھی عام آدمی کو مناسب نہیں. علماء کرتے ہیں تو ان کو قواعد ضوابط سے معلوم رہتے ہیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے بھی پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر آپ باقاعدہ طور پر بیعت ہیں مجھ سے اور تربیت اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے. اس وقت تک صرف حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم اختر صاحب اور حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھیں. دوسری کتابوں میں سیرت پڑھ سکتے ہیں، سیرت صحابہ پڑھ سکتے ہیں، سیرت النبی پڑھ سکتے ہیں، اور مسائل کے جاننے کے واسطے دین کی باتیں کتاب ہے جس میں مسائل ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا بہشتی زیور پڑھ سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک رنگ پہلے بننا پڑتا ہے. اب وہ ہر ایک پیر کی کتابیں پڑھتا رہے گا تو اس کے 50 رنگ بنیں گے، تو وہ کسی رنگ میں نہیں ڈھلے گا، وہ کسی رستے پہ نہیں چلے گا، صرف دوسروں کو سناتا رہے گا. بس یہاں پہ یہ پڑھا ہوں، یہاں پہ یہ پڑھا ہوں، بس خود کچھ نہیں سیکھے گا. اس لیے جو لوگ مریدین ہوتے ہیں وہ دراصل دواخانے میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. ان کو ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی دوا کھانا چاہیے، کتابوں میں لکھی ہوئی سب دوائیں نہیں کھانا چاہیے. انہیں سے پوچھنا چاہیے اور انہیں کے پوچھنے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھو، جو دشواری دین پر چلنے میں ہو رہی ہے اسے معلوم کرو، اور جو رہنمائی کی جائے اس پہ چلو. پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو. یہ سب شوق معلومات کے اضافے کے شوق ہیں. معلومات خوب پڑھیں گے تو قابل میں سمجھا جاؤں گا اور میں دوسروں کو بتا سکوں گا، بس یہ شوق ہے. تو پہلے اصلاح کی فکر کرو، اور اگر سائل کا اصلاحی تعلق نہیں ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے پڑھے. جتنے اہل حق ہیں سب کا پڑھ سکتے ہیں. کثرت سے گناہ کرتا ہوں اور نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں کثرت سے گناہ کرتا ہوں اور نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو گناہ تو کرتے ہیں اور نماز چھوٹ جاتی خود سے. تو جیسے گناہ کرتے ہیں ویسے نیکی بھی کرنا چاہیے. گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے ہیں؟ نیکی کیوں چھوٹ جا رہی ہے؟
تو نیکی چھوٹ نہیں جا رہی ہے. یہ بولنا چاہیے گناہ کر رہا ہوں اور نماز چھوڑ رہا ہوں، میں خود ہی چھوڑ رہا ہوں، یہ بولنا چاہیے. اس واسطے کہ جب گناہ کر رہا ہوں تو یہ کرنا آتا ہے تو وہ کرنا کیوں نہیں آتا؟ وہ بھی تو کرنا ہی ہے، نماز بھی تو پڑھنا کچھ کرنا ہی ہے. تو یہ کرنا آ رہا ہے اور چھوٹ بھی نہیں رہے ہیں، تو وہ کیسے چھوٹ جا رہی ہے؟ وہ خود سے ہی چھوٹ جا رہی ہے اپنے آپ سے. یہ سب نفس کا دھوکہ ہے. یہ کہنا چاہیے کہ گناہ تو کر رہا ہوں کیونکہ جی چاہ رہا ہے، اور نماز نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں چاہ رہا ہے. تو یہ طے ہو جائے گا کہ جی کی بندگی کر رہے ہیں تو خدا کی بندگی پہ آ جاؤ. خدا گناہ کرنے سے منع کرتا ہے، چھوڑ دو، اور خدا نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھو. یہ طے کرو کہ میں اپنے نفس کا بندہ ہوں یا اپنے رب کا بندہ ہوں. اگر رب کا ہوں تو رب کے کہے پر چلو، نفس کے ہیں تو نفس کے کہے پر چلو. تو اس کو غم بھی کیا ہے؟ نفس کی بندگی تو یہی ہے کہ گناہ کرتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں، یہی نفس کی بندگی. اگر نفس کا ہی بندہ بنا رہنا ہے تو ٹھیک ہے، یہی کرو. اور اگر خدا کے بندے بننا رہتا ہے تو الٹ کر دو. اب تک جو ہو رہا ہے اس کا الٹ کر دو. گناہ نہیں ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہوں، ایسے کرو. اس کو الٹ کر دو. نمازیں پابندی سے پڑھو، نیکیاں کرو، گناہ نہ کرو. یاد رکھو کرنا نہ کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے. اگر کر رہا ہے تو خود ہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کے گناہ نہیں کرا رہا ہے اس سے. اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا بھی نہیں ہے، کراتا بھی نہیں ہے، سب خود کر رہا ہے. جب خود کر رہا ہے تو چھوڑ دو. چھوڑنے میں کیا تکلیف ہے؟ کرنے میں تو پھر بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرنے میں کچھ تکلیف ہے، لیکن چھوڑنے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ کرنا نہیں کرنا ہے، ختم قصہ. اتنا آسان ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کو جس کام کے کرنے کی طاقت ہے اس کے نہ کرنے کی طاقت بدرجے اولا موجود ہے اس کے. اس لیے جب گناہ کرنے کی طاقت ہے تو گناہ چھوڑنے کی اس سے زیادہ طاقت آپ کے پاس موجود ہے. اس واسطے کہ گناہ میں کچھ کرنا پڑتا ہے اور چھوڑنے میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. دل میں طے کر لو کہ نہیں کرنا ہے، ختم قصہ، نہیں کرنا ہے. اور یہ تو خیر عمومی سوال ہے، لیکن گناہ کر رہے ہیں خصوصی طور پر اپنے حالات لکھو، لکھ کر کے مشورہ کرو، جواب دو اور جواب پہ عمل کرو. یہاں تو ہم عمومی بات بتاتے ہیں. بس اپنی اصلاح کرتا ہوں صرف 1 یا 2 دن، اس کے بعد میں بد نظری بہت کرتا ہوں. زنا کے خیالات کثرت سے آ رہے ہیں یہ ویختی ہے، یہ اس میں آپ کا قصور نہیں. خیالات آنے میں ہم آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، یعنی اسلام اور دین آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. خیالات بے اختیار ہیں، اپنے ہاتھ میں ہے نہیں، آتے ہی آنے دو. خیالات سے گھبراؤ بھی مت. لیکن خیالات 1000 آئیں، کرنا کیا چاہیے وہ طے کرو. جو کرنے کا حکم ہے وہ کرو. خیالات پہ سوال بھی نہیں ہوگا، خیالات پر اللہ تعالیٰ کوئی سزا بھی نہیں دے گا. تو جب اس کا نہ جواب دینا ہے اور نہ سزا ہونی ہے تو اس کی فکر چھوڑ دو خیالات آنے کی. لیکن خیالات کے تقاضوں پر اگر عمل ہو رہا ہے تو یہ اختیاری چیز ہے، یہ بند کرنا ہے. یہ بند کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جب ارادہ پختہ کریں گے بند ہو جائے گا خود بخود. خیالات آتے رہنے تو عمر بھر آتے رہنے تو خیالات کا کیا ہے؟ خیالات ایک بوڑھے ضعیف 70 75 80 برس کے آدمی کو بھی زنا کروں خیال آ سکتا ہے. آنے دو. آنے سے کیا ہوگا؟ کرنا چاہے تو بھی کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی خیال آ سکتا ہے. جو کر سکتے ہیں ان کو آ رہا ہے تو کیا حیرت کی بات؟ حیرت کچھ بھی نہیں، آ رہا ہے آنے دو. اس لیے خیالات سے تو بھائی پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے دل میں اچھے خیالات بھی رکھے، برے بھی رکھے. جب بھی برا خیال آتا ہے اچھا بھی آتا ہے اس کے ساتھ. جب انسان کے دل میں کوئی برا خیال آئے گا کہ ساتھ جیسے یہ خیال آ جائے کہ بھائی زنا کرو تو دل میں یہ بھی ساتھ آئے گا نہیں کرو، بری بات ہے، یہ بھی آئے گا ساتھ ہی. اللہ نے ایسا فطرت میں رکھ دیا ہے. یہ خیالات کے ساتھ اچھے خیالات بھی آتے ہیں، لیکن جب ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اور جیسی چیزوں کو اہمیت دینے کے عادی ہوتے ہیں وہ خیالات طاقت سے آتے ہیں اور وہ اس کے خلاف اچھے خیالات اچھے. اب نیک آدمی جو اچھے ماحول میں رہتا ہو اور نیکی غالب ہے اس کو بھی آتا ہے برا خیال گناہ کرنے کا. ایسا نہیں کہ اس کو نہیں آتا،
اس کو بھی آتا ہے گناہ کا خیال، لیکن کمزور ہوتا ہے. جیسے ہم کو نیکی کا کمزور ہوتا ہے اور بدی کا مضبوط آتا ہے. نیک سے نیک آدمی کو بھی گناہ کا خیال آتا ہے لیکن وہ کمزور ہوتا ہے. اب ایک آدمی ہے سائل، اگر شادی کیا ہوا ہے تو وہ کیا آگے کچھ ہے بھی. میرا نکاح کے بعد ماں سے دور رہتا ہوں، ماں کی خدمت نہیں کر پاتا ہوں ساس بہو کے نا اتفاقیوں کی وجہ سے. تو نا اتفاقیوں کی وجہ سے آپ کی خدمت کرنے میں کیا تکلیف ہو رہی؟ وہ نہیں کرتی ہے، مت کرنے دو جی، اس واسطے کہ اس کے ذمہ ہے بھی نہیں. اخلاقاً تو ہے بھائی، عرف اور اخلاق کا اعتبار ہوتا ہے. اخلاقاً تو ہے کہ بھائی کسی کے گھر میں چھوٹے بن کے آئے ہیں، بڑوں کو بڑا مانو، ان کی خدمت کرو، یہ اخلاقاً ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر شرعاً وہ انکار کر دے تو اس کے ذمہ ہے بھی نہیں. آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، لہٰذا اس کی نا اتفاقی ہو رہی ہے آپ کی اماں سے، تو آپ کیوں خدمت چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی خدمت برابر جاری رکھو. اور اگر بیوی منع کرے تو اس سے کہہ دو کہ بھائی آپ کے ذمہ نہیں ہے تو میں آپ سے مانگ نہیں کر رہا ہوں اس کی، لیکن میرے ذمہ ہے، میں کیوں گنہگار بنوں، میں برابر جا کے خدمت کروں گا والدین. تو ان کی خدمت کرو. آپ بیٹی بلی بن کے رہنے سے تھوڑے کام چلے گا. جو بیوی کہے وہی کرتے رہیں گے تو ایسے نہیں کام چلے گا. نہ بیوی پہ ظلم ہونے دو، نہ والدین کی حق تلفی ہونے دو. یہ پل صراط ہے، اس پل صراط پہ سنبھل کے چلو. ادھر بھی مت جھکو، ادھر بھی مت جھکو، سیدھے سیدھے چلو. صراط مستقیم کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت برابر کرو. اس کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل میں ایسا بناؤ، ٹائم نکالو. مالی خدمت جتنی کر سکتے ہو مالی کرو، اور جتنی خدمت ان کی کر سکتے ہو جسمانی، کہ بس سودا لا کے دے دو، کام بنا دو. والدین ضعیف ہے، والد صاحب کے سر میں تیل لگا دو، ان کے سونے تک ان کے پاس رہو. اس کے بعد اپنا جا کر اپنا کرو کام، اپنے گھر میں رہو، بال بچوں کو دیکھو جا کر، ان کی بھی حق تلفی مت کرو. اب وہ حق سے زیادہ مانگ کرتی ہے تو کیا آپ بیوی ہیں یا وہ بیوی ہے؟ بیوی کون ہے؟ جو بیوی ہے وہ اسے فرما بردار رہنا چاہیے، اور جو شوہر ہے اسے عدل کے ساتھ اپنی بڑائی برقرار رکھنا چاہیے. ظلم اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، عدل کے ساتھ کرو. اس کی حق میں اس کا حق بھی مت مارو، اس کا جو حق ہے وہ سب کرو. تو ترتیب بنا لو. یہ سب اگر سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے تو سب کو پیش آ سکتی ہے باتیں. تو اولاً تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ بھائی کچھ عرصے تک، کچھ زمانے تک جو ہے بیوی بہو کی حیثیت سے ساس کے ساتھ رہے تو اچھا ہے. اس کے حق میں کچھ سیکھے گی، کچھ تربیت ہوگی، کچھ زندگی کا تجربہ ہوگا، کچھ ہوگا، تو اس کے لیے تو اچھا ہے. لیکن وہ کسی وجہ سے بد اخلاق ہو نہیں مانتی، یا یہ کہ ہماری ماں کو بھی جو ہے اخلاق نہ ہو اور اسے چھوٹوں کو لے کے چلنا نہ آتا ہو. ایسا بھی ہے بعض جگہ پر بچیاں جو ہے وہ خدمت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان لوگوں کے ظلم کو وہ نہیں برداشت کر پاتی، زیادتی کو، بلا وجہ کی سختی، بلا وجہ کی زبان درازی. تو وہ کون کب تک برداشت کرے گا اس کو؟ تو یہ چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو، اگر آپ نے الگ رکھا ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ حل ہو گیا اس کا. لیکن اب اس کے بعد اگر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اب ماں باپ کو مت پوچھو، جاؤ بھی مت، دیکھو بھی مت، خدمت بھی مت کرو، تو اس کا مطالبہ، وہ مطالبہ ٹھیک تھا، وہ اس سے بول دو. جو حق تھا تمہارا مطالبہ وہ میں نے سن لیا، جو ناحق مطالبہ ہے وہ میں ذمہ نہیں ہوں سننے کے. اس کو مت سنو، اور برابر آپ اپنی خدمت کا حق ادا کرتے رہو. ایسا کرو. اور جب آپ شادی شدہ ہیں تو شادی کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ نظر کی حفاظت ہو. پھر کیا ہو رہا ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر. اے نوجوانوں، جو تم میں سے حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے شادی کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نگاہیں نیچی رہیں گی. نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے شادی کی گئی.
اب اس کے باوجود بھی نگاہیں آوارہ ہیں تو ہماری کمی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جس نے نکاح کیا آدھا دین محفوظ کیا اور آدھا میں اللہ سے ڈرے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر شادی شدہ کے لیے اگر 100% مشکل ہے نظر کی حفاظت، تو شادی شدہ کے لیے 50% حل ہوگی، 50% ہے۔ تو اس کا جب شادی نہیں کرے تھے تو مجاہدہ جتنا تھا اب آدھا ہو گیا، اور حضور فرمانے کے آدھا ہو گیا، تو یہ آدھا بھی نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر کیسے ہے متقی بنیں گے؟ کچھ تو کرنا پڑتا ہے متقی بننے کے واسطے۔ تو اب بالقسط حفاظت کرو اور یہ بولو کہ اللہ نے گھر میں حلال دیا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو گے تو ثواب بھی ملے گا، دوسرے کو دیکھو گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا اور وہ بھی نہیں ملے گی۔ اگر وہ مل جاتی تو ٹھیک تھا، وہ بھی نہیں ملے گی، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور اپنی تو پاک چیز اپنے پاس ہے، حلال ہے، بھی ملے گی اور ملی ہوئی ہے اور ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے دیکھو کہ میری نگاہیں ادھر ادھر نہ جائیں، اس لیے اس کو دیکھتا ہوں تو ثواب ملے گا اس سے۔ تو نہ ہونا نہیں، کوشش کرو، کوشش کرنے سے سب ہوتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ والدین اگر اولاد کے نکاح کی فکر نہ کریں اور اولاد حرام کام سے بچنے کے لیے بذات خود نکاح کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر نکاح کر لے تو کیا یہ حرکت والدین کی نافرمانی میں داخل ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی والدین کے نافرمانی میں، کیونکہ والدین کی اس جگہ فرما برداری ہے ہی نہیں، اس جگہ پر والدین کی فرما برداری ہے ہی نہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو وہاں والدین کا حکم نہیں ہے۔ صاف حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، ان کی فرما برداری کے پابند ہی نہیں ہے، تو نافرمانی کہاں سے ہوئی؟ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ والدین کے سرپرستی میں نکاح ہو، والدین کی ولایت اور ان کی بڑائی کے ساتھ نکاح ہو، یہ سماج کے مطابق بھی ہے، وقار کے مطابق بھی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ انہیں منا لو کسی طریقے سے۔ اگر وہ نہیں مانتے اور ہم کو حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو فقہا تو فرماتے ہیں کہ جب ایسا خطرہ ہو جائے تو نکاح کر لینا واجب ہے، اور نہیں کرے گا تو ترک واجب کا بھی گناہ گار ہوگا اور برائیوں میں پڑنے کا بھی گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یہاں نہیں اطاعت ہے۔ ماں باپ کو اصل میں دین کا علم نہیں ہے، ان کو دین کا علم نہیں ہے، وہ کچھ سماجی تو بندیوں میں لگے رہتے ہیں کہ صاحب وہ ابھی ان کے سوچ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو 100% جہالت پر مبنی ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کو وہ سبب بناتے ہیں تاخیر کا سبب بناتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں بچیاں ہوتی ہے قابل نکاح، ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح کر لے گا تو پھر بہنوں کی فکر نہیں کرے گا، اس کا ڈر رہتا ہے، اور ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم اب بڑھاپے میں بھائی نہیں کریں گی تو بھائی نہیں کرے گا تو ہم کہاں سے کریں، کیسے کریں، تو ان کو یہ خطرہ ہے، وہ روکتے ہیں۔ تو آپ اس کی فکر کریے، اس کے بارے میں اطمینان دلائیے کہ یہ میرا فریضہ ہے، اس فرض کو میں غفلت نہیں کروں گا، برابر اس ذمہ داری کے لیے فکر مند رہوں گا، ان کو مطمئن کر دو، جو خطرے وہ محسوس کرتے ہیں آپ کی شادی کر لینے سے اس میں اطمینان دلا دو، پھر بھی نہیں مانتے تو گناہ سے بچنا یہاں ماں باپ کا لحاظ کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے خود کر لینا چاہیے۔ اس نکاح کے بعد والدین اولاد سے مستقل ناراض رہتے ہیں، اگرچہ اولاد کتنی ہی منت کرے نہیں راضی ہوتی تو وہ جانے بھائی، آپ کوشش برابر جاری رکھو کہ بھئی میری مجبوری تھی کہ میں نے ایسا کیا تھا، باقی میں آپ لوگوں کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، ان کو بار بار بولو، اگر وہ نہیں راضی ہوں گے موت تک بھی خدا نہ خواستہ تب بھی اللہ راضی کرا دے گا ان سے قیامت کے دن، اور اللہ بولے گا کہ میرے بندے نے میری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی تھی، اس لیے تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے بچے سے راضی ہو جاؤ تو اللہ راضی کرا دے گا۔ اگر صرف یہی وجہ ہے اور مقصد نافرمانی کرنا نہیں، مقصد صرف گناہ سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے والدین کے سلسلے میں اور ان کی خدمت کے سلسلے میں، اس میں تمہاری ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اللہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے خوب اور خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور کس وجہ سے تم نے ایسا کیا تھا، اللہ کو معلوم ہے۔ اور اگر تم نیک ہو یعنی تم نے نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، پھر بھی ان کو ہو گئی اور وہ بھی اللہ کے دین پہ چلنے کی وجہ سے ہوئی، مسئلے پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، اللہ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ انہ کان للأوابین غفورا، اوابین توابین کو کہتے ہیں۔ توبہ خوب کرتے رہو، اللہ معاف کرے گا۔ ان کو کوشش کرو منانے کی، اور نہیں تو معاف کرو۔ ہمارے ایک استاد تھے، بے پردگی کی بنیاد پر بیٹے سے ناراض تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہاری بیوی جو ہے سب بھائیوں کے سامنے نکلے گی۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ نہیں منع ہے، خدمت تو کرے گی مگر نکلے گی نہیں، خدمت میں منع نہیں کرتا، اور وہ بھی تیار ہے کہ خدمت کرے گی، پکانے میں شریک رہے گی، کھلانے میں، صفائی میں، ستھرائی میں، ہر کام میں اس کو بولوں گا بھی، پابندی کروں گا۔ لیکن یہ کہ وہ سامنے نکلے بھی، تو سامنے نکلنے کو اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس پر ان کے والد ناراض ہو گئے اور گھر سے نکال دیا، اور ناراض رہے۔ لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہر جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے شہر کی ایک مسجد میں۔ عالم حافظ تو نہیں تھے لیکن بڑے اللہ والے تھے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھے، تو ہر جمعے کے بعد گھر جاتے تھے والد کے پاس، ہر جمعے کی نماز پڑھا کے والد کے پاس جاتے تھے۔ تو ان کے والد نہیں ملنا چاہتے تھے، ملنے کا موقع نہیں دیتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، تو آ جاتے تھے اور پھر جمعے کے دن جاتے تھے، اور کوئی جمعہ ناغہ نہیں کیا انہوں نے، ہر جمعہ جاتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور وہ بھی مضبوط تھے اور وہ بھی راضی نہیں ہوتے تھے، لیکن ہر جمعہ جاتے تھے، ہر جمعہ، یہاں تک کہ جب طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی والد کی تو عیادت کے لیے بھی جاتے تھے اور دعا پڑھ کے آ جاتے تھے بس، لیکن والد راضی نہیں ہوتے تھے۔ جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا اس دن انہوں نے جب یہ گئے اور سلام کیا تو کہا کہ معظم میاں ہیں آپ؟ تو کہا ہاں جی، تو بولے ادھر آؤ، قریب آؤ، تو قریب گئے، انہوں نے ان کا داہنا ہاتھ لیا اور اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ بیٹے مجھے معاف کر دے، تو حق پر ہے، میں باطل پہ ہوں، میں غلط ہوں، اب کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا، تو مجھے معاف کر دے اور میرے جنازے کی نماز تو پڑھا تاکہ میری مغفرت ہو۔ تو دیکھو اتنے دن گئے وہ بیکار نہیں ہوا، جو جاتے رہے روزانہ وہ بیکار نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم کو ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک صاحب اور تھے ہمارے بزرگوں میں، حضرت محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کرناٹک میں رہتے تھے، تو والد ان کے سخت بدعتی آدمی تھے اور کسی بدعتی پیر سے مرید تھے۔ 30-35 ایکڑ زمین پر، بہترین زرخیز زمین پر کاشتکاری کرتے تھے، اور ساری پیداوار گاڑیوں میں ڈال کے لے جا کے وہ خانقاہ میں پہنچا دیتے تھے، بچوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، سب وہی لے جا کے دیتے تھے۔ بچے بڑے بھی ہو گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے، تعلیم والی پہ بھی لگ گئے، یہ سب تو یہ کرتے تھے۔ اور پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو بچوں نے مطالبہ مانگ شروع کی کہ صاحب ہمارا حصہ دے دیجئے، ہمارا حصہ کر دیجئے، ہمارا حصہ کر دیجئے، زمین ہمارے حوالے کیجئے۔ لیکن یہ تھے اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے، تو یہ والد سے مطالبہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے دے دیجئے۔ ایک دن ان کے والد نے کہا کہ بیٹا سب مانگتے ہیں مجھے، تو کیوں نہیں مانگتا؟ تو کہا کہ ابا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آپ سے مانگیں، آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا قابل بنایا، جو کیا وہ آپ کے احسانات ہیں، اب آپ کی پراپرٹی مانگنے کا مجھے کیا حق ہے؟ میں اپنے پیر پہ کھڑا ہوں، میں اپنی محنت کر کے جو ہو سکے اپنا کرواؤں گا، آپ دیں گے تو آپ کا اور احسان ہو جائے گا، لیکن میں مانگوں گا نہیں آپ سے، آپ جو چاہیں کریں، آپ اپنی پیداوار لے جا کے اپنے پیر کو دیتے ہیں، آپ دیا کریں، ہم آپ کی چیز میں حقدار نہیں بنیں گے۔ تو انہوں نے منع کر دیا، تو ان کو بڑا خیال ہوا کہ اور بچوں میں اس بچی میں کیا فرق ہے، اس کی سوچ ایسی کیوں ہے، ان کی کیوں؟
پھر اور والد بوڑھے ہوئے تو اپنے گھر میں رکھ لیا لا کر کے، اور کہا کوئی خدمت کرے نہ کرے میری سعادت ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، تو اپنے ان کے گھر میں رہتے تھے۔ اچھا وہ تھے نمازی پابند بہت، اور اس کے ساتھ تہجد گزار، میں نے بھی دیکھا ہے ان کو، اور قرآن کی تلاوت بھی بہت کرتے تھے، لیکن خیالات اور عقائد وہ ایک کوئی بالکل جاہل قسم کا بے نمازی پیر تھا، وہ اس کے خیالات پہ تھے، اسی کے معتقد تھے، وہیں جایا کرتے تھے، اسی کے پاس رہا کرتے تھے جا کر۔ تو اب دیکھو سنت کی کیسی برکت ہوتی ہے کہ وہاں پر ان کے پیر صاحب آئے ان کے بیماری کے زمانے میں، اور ان کو بڑی امید تھی کہ وہ پیر صاحب انہیں دیکھنے بھی آئیں گے، محلے میں آئے تھے۔ تو انہوں نے بچے سے کہا کہ بیٹا میرے حضرت قبلہ آ رہے ہیں تو میرے گھر کو صفائی کرو، میرے روم کو کلر کرو، چونا کروایا، صفائی کروائی، اور انہوں نے خوب اچھا بہترین تیار کر کے دیا، روم کو صاف ستھرا بالکل سفید کپڑے بچھا کر کے اور سب کر کے، ان کے لیے نئے کپڑے سلائے، ان کے لیے سب کچھ کیا بیٹے نے، سب کیا۔ وہ دن بھر پڑے رہے، وہ کسی دعوت میں آیا تھا بیچارہ، وہ کھانا کھایا وہاں سے چلے گیا، اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ یہاں ایک مرید بیمار پڑا ہے، اس کو دیکھ لے، خیال بھی نہیں آیا۔ تو اس کا ان کو بہت غم تھا، بڑا افسوس رہا کہ میں بڑی امید رکھا تھا کہ مجھے دیکھ کے جائیں گے، یہ تو جا کے کئی سو کلومیٹر اتنی خدمت کرتے رہے عمر بھر، ساری پیداوار دے کے آتی تھی جا کر کے، لیکن ایسا ہوا تو ذرا دل دکھا ہوگا ان کو ان کا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اور اسی سال انہی دنوں میں کچھ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے، بیٹے کے شیخ، تو وہ آئے اور وہیں پر گلبرگہ مطلب وہاں مدارس دیکھنے کے لیے پہنچے۔ تو حضرت اپنا نظام سفر خود بناتی تھی، تو اسٹیشن پر اترتے ہی پوچھا کہ بھائی کیا نظام ہے، ایک دن دو دن جو بھی رہنا ہے تو کیا ترتیب ہے، وہیں پر پوچھا، لکھا ہوا پیش کر دیا گیا کہ اس طرح ترتیب ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے والد بھی تو بیمار ہیں، ان کی عیادت کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو ان کا ذکر کرو اس کے اندر۔ اب پہلے تمہارے والد کے پاس جائیں گے، عیادت کریں گے، پھر باقی دوسرے کام کریں گے، کھانا وانا کچھ نہیں ہوگا، صرف عیادت ہوگی۔ تو وقت نکال لیا، اس میں سے بنا دی ترتیب، اس میں بڑھا لیا اس کو۔ اب سیدھے اپنے گھر کو لے کے گئے، والد عیادت کی، حضرت نے مسنون دعا پڑھی اور دعا دی ان کو، اور دعا دے کر چلے گئے۔ اب یہ بیٹے کی دعائیں تھیں مسلسل اپنے والد کی ہدایت کے لیے، کوششیں تھیں، فکریں تھیں، خدمت میں کبھی نہیں کی، اطاعت میں کبھی نہیں کی، مطالبہ کچھ نہیں کیا ان سے، اس سب چیزوں کا وہ اثر لے رہے تھے۔ لیکن یہ جو آخر میں دو واقعے ہوئے کہ جس پیر کے لیے پوری زندگی کھپا دی، وہ محلے میں آ کر کے پڑوس میں کھانا کھا کے گیا، مگر مجھے نہیں دیکھا، عیادت تک نہیں کیا کہ کیسا ہے، مر رہا جی رہا، کچھ نہیں پوچھا اس کو۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ہمارا پیر بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آیا اور آ کر کے خود سے آ کر کے مل کر دعا پڑھ کر دعائیں دے کر گئے، تو دونوں چیزوں کا تقابل ان کے دل پہ، تو سنت کا اثر بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس سنت کا ان کو اثر یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو بلایا آخری دن اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ بیٹا میں تیرے پیر کے طریقے پہ ہوں، تو گواہ رہنا میں اسی پہ مر رہا ہوں، ان کا جو دین، ان کا جو طریقہ ہے میں اسی پہ مر رہا ہوں۔ تو اس پہ انتقال ہوا، الحمدللہ عمر بھر کہیں رہا اور خلوص سے رہے۔ اب یہ نہیں طے کر سکے وہ کہ یہ شخص ہادی ہے کہ نہیں ہے، لیکن سمجھا کہ یہی ہادی ہے، اور اللہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خلوص کو قبول کیا تو رستے بنا دیا، اللہ پاک دنیا میں کوئی سبب ہو گیا، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کا اجر عطا فرما دیا۔ بہرحال جو ہے یہی میں کہوں گا کہ والدین کسی ناحق ناراض ہو جائیں، ان کو ناراض کرنا تو کسی طرح جائز نہیں، تو آپ نہ کریں، لیکن وہ ناحق ناراض ہو جاتی، تو ناحق ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر بھی حقوق ادا کرنا بند نہ کریں، سلسلہ جاری رکھیں، کرتے رہیں، پوچھتے رہیں، ایسے ہوگا۔ پھر والد کا حق، والدہ کا حق سمجھ کر ہمارے استاد کو ہم نے دیکھا کہ اپنے پابند اتنے تھے معمولات کے
کہ والد کو غسل دے کے آ کر امام تھے مسجد میں، تو ان کو غسل دے کر تیار کر کے پھر وہاں سے 4 کلومیٹر سائیکل پہ آ کر ظہر کی نماز پڑھا کر پھر جا کر کے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی. یعنی اپنے امامت میں ناغہ تک نہیں کیا، والد کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے نماز پڑھا کے گئے، پھر جا کر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. تو اپنے معمولات کے بھی اتنے پابند تھے. لاک ڈاؤن میں کچھ دن تک ذکر کرتا ہوا، پھر بعد میں مصروفیات کی وجہ سے معاملات چھوٹ گئے، اور پھر روزانہ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہوں بعد نماز فجر، اس لیے ذکر و اذکار نہیں ہو رہے ہیں. وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہو، اس سے بڑا اہم ضروری کام کیا ہو سکتا ہے. پر ذکر کے لیے کوئی دوسرا وقت مقرر کر لو. فجر کے بعد کوئی ضروری تو ہے نہیں، کوئی ٹائم مقرر کر لو، کسی ٹائم سونے سے پہلے کر لو. اگر اتنی ایک تسبیح نہیں ہو پا رہی ہے تو آدھی کر لو، مگر یہ ہے کہ ناغہ مت کرو، سلسلہ جاری رکھو، برکت رہے گی اس سے. اللہ والوں کو خواب میں زیارت کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے شیخ حضرت جی کی خواب میں زیارت ہوئی، فرماتے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے، صاحب جو نصیحت ہے وہی ہمارا دین ہے. سنتوں پہ عمل کرو، سنتوں پہ چلو. حقیقت نہایت اس سے کم ہے، اس پر قابو نہیں پا رہا ہوں. اسی طرح زبان کا مسئلہ ہے، جب جو دل میں آئے بولتا ہوں. برائے کرم دعا فرمائے، علاج بھی تجویز فرمائے. دعا تو کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک سب کو توفیق دے، ہدایت دے، اور اللہ رب العزت اپنی مرضیات کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی ہمت دے، اس کا حوصلہ نصیب فرمائے. تو علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ غصہ جب آئے تو جو غصے کا تقاضا ہے اس پہ ہرگز عمل نہ کیا جائے. بس وہ اپنے اختیار میں ہے. غصہ نہ آنا، چلو آپ کہہ سکتے میرے اختیار میں نہیں ہے. بعض لوگوں کی طبیعت میں حدت ہوتی ہے، بہت جلدی کسی بات پر ناراضگی ہوتی ہے، تو خیر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن اب اس ناراضگی میں جو کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ بالکل نہ کرو، بس. کیونکہ اس وقت عقل ٹھکانے نہیں ہے، اور غلط بھی ہو سکتا ہے، ظلم بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس وقت تقاضۂ غضب پر عمل نہ کیا جائے. یہی اس کا علاج سارے مشائخ نے بتایا ہے کہ تقاضۂ غضب پر عمل مت کرو، اس کی کوشش کرو. میرے اندر انانیت بہت ہے، میں اپنے آپ کو کیسے مٹاؤں؟ انانیت کا مطلب کیا ہے کہ میری چلنی چاہیے بس ہر جگہ، اور اگر وہ نہ ہو تو بس فوراً طیش میں آ جائے. تو ایسا اس کا بھی تو وہی حل ہے نا. یہ انانیت بھی جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غضب کی پیداوار ہے، غضب ہی سے پیدا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے غضب پر قابو پاؤ تو انانیت پر بھی قابو حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیشہ یہ سوچتے رہو، جب بھی ایسی کیفیت پیدا ہو یہ سوچتے رہو کہ میں تو ایک قطرے ناپاک ہوں، اور اللہ رب العزت میرے مولا مالک ہے، قادر مطلق ہے. تو انانیت کا تو ان کو حق ہے، مجھے کیا حق ہے؟ اس لیے میں تو بس بندہ ہوں، بندگی مجھے اچھی لگتی ہے. بس مجھے انانیت اچھی نہیں لگتی، بندگی ہی مجھے اچھی لگتی ہے. میرا حسن، میرا جمال، میری خوبصورتی سب بندگی میں ہے، انانیت میں کچھ نہیں ہے. انانیت میں آدمی بد شکل ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں پسند آتا. بد شکل ہی تو نہیں پسند آتا، کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. دنیا دار لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، دیندار لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، کوئی بھی نہیں سمجھتا. آپ چائنا جاؤ، جاپان جاؤ، جرمن جاؤ، کہیں کا آدمی کسی مذہب کا، کسی بولی کا، کسی دین کا اکڑنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا متفق علیہ برائی ہے، ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ یہ بری بات ہے. تو اب اس بری بات کو ہم قائد واسطے اپنے پاس رکھتے ہو. اللہ کیسے پسند کرے گا جسے ساری مخلوق ناپسند کر رہی ہے؟ اللہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے. سوچیں، بار بار سوچنے سے یہ کیفیت قابو میں آئے گی. بعض چیزیں اپنی اندرونی کیفیتیں ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کیا جائے، شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ رکھا جائے، اس سے نفع ہوتا ہے.
غیبت کا مرض ہے. تو غیبت کا مرض کیا ہے؟ غیبت تو اپنی زبان بند رکھنا ہے. زبان بند کر لو، کھولنا ہے. کھولتے کچھ بولنے کے لیے تو کھولنا پڑتا ہے، اور نہ بولنے کے لیے بند رکھنا پڑتا ہے. تو بند رکھو. منسا کا تسلیم وہ منسلی بنا جا. جو چپ رہا وہ محفوظ رہا، جو محفوظ رہا نجات پا گیا. اس لیے زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالو، اور ایسی مجالس میں گفتگو میں حصہ مت لو جس میں دوسروں کا ذکر آئے. جب تک اپنی بات ہے کرتے رہو، سامنے والے کی بات ہے کرتے سنتے رہو. جب تیسرے شخص کی ضرورت ذکر آ گیا تو زبان بند کر لو. بس ہمیں اس میں وہاں سے اٹھ جا سکتے ہو تو بہت اچھا ہے، اٹھ ہی جاؤ. اور اگر نہیں اٹھ سکتے، وہ گفتگو چل رہی ہے کوئی کاروباری کسی اور ضرورت کی، تو اس میں اپنی زبان بند کر لو. بس سنی انسنی کر لو، اس میں شریک بھی مت ہو. پھر جو اپنے کام کی بات ہے وہ کرو، اس میں شریک ہوتا. فکر کرنا پڑتا ہے. بے فکری اور لاپرواہی اس سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا. سراپا گندہ گناہ گار ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے نیک بنا لیں. کسی کو نصیحت کرتا ہوں تو الفاظ سخت استعمال کرتا ہوں، نرمی نہیں آ رہی کیونکہ طبیعت میں گرمی ہے، سختی ہے. آپ کی مجلس میں جب سے آ رہا ہوں الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. نماز پابندی سے پڑھ لے رہا ہوں. دوسرے مجھے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو رہا ہے، مگر ابھی بچنے کی ہمت نہیں کر سک رہا ہوں. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ نفع ہوگا. جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ آثار ہیں اس بات کی کہ اور چیزیں بھی نفس قبول کرے گا. آہستہ آہستہ اور چیزوں کی عادت بھی پڑے گی. تو برابر سلسلہ جاری رکھو، نصیحت سنتے رہو، اور کوشش میں کمی مت کرو. اپنی کوشش اپنے ہاتھ میں ہے. بس السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہمارے ہاتھ میں، اور کوشش کو کامیاب کرنا اللہ کے ہاتھ میں. تو جو اپنا کام ہے اس میں کمی مت کرو، اور اللہ سے امید رکھو کہ وہ اپنا کام ضرور کر کے دے گا. اس کا وعدہ ہے. گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہوں، دل نہیں چاہتا. سب کام اپنے بچوں اور اہلیہ سے دیتا ہوں. کبھی کبھی سنت کی نیت سے دل پر جبر کر کے کچھ کام کر لیتا ہوں. تو بس اتنا کرو. تھوڑا تھوڑا مشکل یعنی جبر کر کے ہی کرنا ہے. پھر جو چیز اب مشکل دکھ رہی ہے بعد میں آسان دکھنے لگی اور کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. اور بھی بچوں کے کام میں ہاتھ بٹانا دو وجہ سے. ایک اس وجہ سے کہ ان کو ضرورت ہو تب تو ضروری ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو وہ اپنے کام معمول سے خود ہی بخوشی کر لیتے ہیں. آپ کی شرکت سے ان کو شکایت بھی نہیں ہوتی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ شریک بھی ہو جائیں. لیکن ایک دوسری وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتباعاً للسنہ. تو کبھی کبھی کریں، قصداً کریں کہ سنت ہے شریک ہو جانا، شریک ہو جائے. کبھی مہمان آ جائیں تب ہاتھ بٹا دیں، کبھی کام زیادہ ہو اس دن بٹا دیں ہاتھ. تو بس اتنا کافی ہے. بدگمانی کا مرض بھی ہے. جب تحقیق کی جاتی ہے تو کبھی وہ گمان صحیح نکل جاتا ہے، کبھی غلط نکلتا ہے. تو بدگمانی کریں کیوں؟ تحقیق کی مصیبت میں پھنسے کیوں؟ بدگمانی ہی مت کرو. کائے کو تحقیق کریں، گمان اچھا رکھو. حسن الظن من حسن العبادہ. حسن ظن بہترین عبادت ہے. تو بہترین عبادت چھوڑ کے ہم پریشانی میں کیوں پڑیں؟ اچھا قیامت میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدگمانی کی تحقیق کرے گا. اب تو دنیا میں کبھی صحیح نکل رہا ہے، کبھی آپ کی تحقیق، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی تحقیق میں سب غلط نکل جائے. تب کیا کریں گے ہم؟ کیونکہ وہ اللہ کا علم صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کرے گا اس کی تحقیق. جب اللہ تعالیٰ تحقیق کرے گا تب مشائخ فرماتے ہیں، حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو حسن ظن عبادت ہے تو ثواب مل جائے گا، تحقیق نہیں ہوگی اس میں. لیکن بدگمانی گناہ ہے. سوء ظن کو بدترین جھوٹ کہا ہے، تو اس کا محاسبہ ہوگا. تو اگر ٹھیک نکل گیا تو کچھ بھی نہیں، اور غلط نکل گیا تو سزا. تو جو چیز سراسر عبادت ہے وہ کیوں نہ اختیار کر لو؟ تو جو سراسر عبادت ہے اچھا گمان رکھو، سراسر عبادت ہے. اب بدگمانی کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ خیال کے درجے میں غلط بات کسی کے بارے میں آ گئی تو رد کر دو، ذہن ہی میں مسترد کر دو، قصہ ختم. وہ بدگمانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے.
بدگمانی جب بنے گی اس غلط خیال کو ہم صحیح سمجھیں، تب جب بدگمانی بنے گی. اس لیے ہم اس پر اس کے تقاضے پہ عمل نہ کریں اور اس غلط خیال سے پریشان نہ ہوں. لاک ڈاؤن سے پہلے الحمدللہ مجلس میں آتا تھا. اور جتنے بھی سوالات ہوں گے جوابات مجلس میں ہی کر لیتا تھا، اس کی اطلاع مجلس ہی میں کر لیتا تھا. لاک ڈاؤن کے بعد یہ میرا پہلی شرکت ہے مجلس میں. اس دوران میں دل میں ارادہ ہوتا تھا کہ حالات کی اطلاع کروں فون کر کے، مگر یہ خیال آتا تھا کہ شاید آپ مصروف ہوں اور رک جاتا تھا. فون کر کے دیکھ لیا کریں، فون پر کبھی بات ہو جاتی ہے، مصروفیت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی تو سمجھ جائیں کہ مصروف ہیں، پھر دوسری وقت کر لو. عام طور سے عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے کے بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. عشاء کے بعد اگر کہیں بیان ہوتا ہے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فوراً سو تو لے جاتے، مطالعہ کرتے ہیں، فون آتا ہے اٹھاتے ہیں. دن میں بھی صبح 10 بجے کے بعد کرنے میں اکثر بات ہو جاتی ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہاں کر سکتے ہیں، مختصراً اطلاع کریں اور مختصراً جواب مل جائے گا تو دے دیا کریں. کبھی کبھی میں خود ہی کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت مصروفیت ہے، فلاں وقت کر لو، تو بعد میں کر لے سکتے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. یہ اب صرف یہی سوچتے رہیں گے کہ شاید مصروفیت کا دور ہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. لوگ کرتے ہیں، دنیا بھر سے کرتے ہیں، لگتا نہیں، وہ بات ہوتی نہیں ہوتی، پھر کوشش کر لیتے ہیں، پھر کسی وقت تو ہو جائے گی. بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کیا کروں کہ استقامت حاصل ہو. توبہ کرتے رہو، یہی ذریعہ ہے استقامت کا. جتنی دفعہ ٹوٹے اتنی دفعہ توبہ کرو. اور استقامت کیا ہوگی؟ استقامت یہی ہے کہ توبہ پہ قائم رہو. ٹوٹ گئی تو پھر قائم رہو، ٹوٹ گئی تو پھر قائم رہو. اسی کا نام استقامت ہے. ہاں توبہ چھوڑ دو تو یہ استقامت ختم ہوگی. اس لیے توبہ چھوڑنا نہیں ہے، توبہ کرتے رہو، یہی ذریعہ ہے ہمارا. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھ. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑتے ہی رہو، بس جوڑتے ہی رہو، چاہے آخر وقت تک یہی ہوتا رہے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مایوس ہو کے کیا کریں گے؟ ہم جائیں گے کہاں اور کس کو پکڑیں گے؟ بس اللہ ہی ایک ہے، ایک ہی دربار ہے، ایک ہی ہستی، ایک ہی کو منانا ہے تو مناتے ہی رہو جب تک کہ مان نہ جائے. بس مناتے رہو. آپ کی مجلس میں ایک حدیث میں ہے کہ تم تھک جاؤ گے لیکن اللہ تھکے گا نہیں، اور تم ملول اور بیزار ہو جاؤ گے لیکن اللہ ملول اور بیزار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی برداشت تو بہت ہے، ہماری کیا ہے؟ ہماری کچھ نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سلسلہ جاری رکھو. یہ طے کر لو کہ وہ توبہ جب بھی ٹوٹے گی پھر توبہ کر کے اس پہ جمیں گے. دیر نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرنا. فوراً اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، میں کمزور ہمت، میں ہار گیا، آپ سے دعا کر رہا ہوں میری مدد کیجیے کہ میں جلدی اس طرح نہ ہاروں، کیسے آپ میری مدد کیجیے. تو اللہ سے مدد لے لو، پھر دعا کر لو، پھر چلو. اب اگر نہیں بھائی دن میں 100 مرتبہ ٹوٹتی ہے تو 100 مرتبہ اللہ سے. راستہ کیا ہے ہمارے پاس؟ دوسرا تو کوئی راستہ نہیں. اب آپ چھوڑ دیں تو بھائی اب میری اصلاح نہیں ہو سکتی، اب میں کیا کروں؟ میں تو جو ہے 1 گھنٹہ نہیں قائم رہ سکتا. تو نہیں قائم رہ سکتا تو اچھا پھر کیا کریں گے؟ دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل تو کچھ بھی نہیں. اس لیے پھر سے توبہ کرو، پھر سے ہمت کرو، پھر کوشش کرو. رکنا نہیں، بس دم رکا سمجھو جو دم بھر کو بھی یہ ساغر رکا. یہ رکنا نہیں ہے، بس چلتا رہے. یہ ایک توبہ کا جام ہے. جو یہ شراب توبہ پیتے ہی رہو، توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی مجلس سے جب سے حاضر ہوا ہوں سکون قلب حاصل ہے، ورنہ اکثر بے چین ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے سکون میں اور اضافہ فرمائے. عشق مجازی میں گرفتار ہوں، دعا فرمائیں.
چھٹکارے کی شکل مرحمت فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قلب کو اپنی طرف مائل کر لے، پھیر لے. اور طریقہ یہ ہے کہ ہر قسم کا تعلق فوراً ترک کر دیا جائے، بالکل بائیکاٹ. کسی قسم کا رابطہ نہیں، نہ فون کا، نہ میسیج کا، نہ گفتگو کا، نہ فون ریسیو کرنے کا، نہ میسیج پڑھنے کا، نہ میسیج دینے کا، نہ کبھی بیٹھ کے ذہن میں خیال لانے کا. خود سے آ جائے تو رد کر دینا، اور کچھ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک 100% قطع تعلق نہیں کرو گے بچنا مشکل. اس لیے 100% قطع تعلق، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں، ہر قسم کا رابطہ. بستی چھوڑ دینا پڑا تو بستی چھوڑ کے دوسری بستی میں چلے جاؤ، لیکن اس کو باقی مت رکھو کسی قسم کا رابطہ. اب اہل دین کے طبقے میں سے کسی نے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ کسی طالب علم سے دل کا ناجائز تعلق ہو گیا تو فرمایا یا تو اس کا اخراج کر دیجئے یا آپ مستعفی ہو کر دوسری جگہ چلے جائیں، اور کوئی راستہ نہیں. رہتے ہوئے قرب کے ساتھ نظر آتے ہوئے اور چاہیں کہ جی نہ لگ، یہ ہو نہیں سکتا نا. فطرت ہے. فطرت یہ ہے کہ جتنا نظر آتا رہے گا اتنا محبت بڑھتی رہے گی، اضافہ ہوتا ہے. جتنی دفعہ بات کرو گے، نہیں بات ہی کریں گے صرف، وہ بڑھتی رہے گی. آگ ہے، ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ تیل ڈالتے رہو گے، ہر دفعہ تیل ڈالتے رہو گے، وہ بڑھاتے رہو. اس لیے اس کا خاتمہ لڑکیوں سے ہو، لڑکوں سے، کسی سے بھی دل کا ناجائز میلان ہو جائے، بالکل جگہ بدل دو، کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا رابطہ نہیں. حضرت حکیم صاحب نے تو فرمایا کہ میں طبیب جسمانی بھی ہوں، طبیب روحانی بھی ہوں، اس لیے دونوں کے ضابطے سے بتاتا ہوں کہ جدائی ضروری ہے. جدائی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں کام چلتا، علاج نہیں ہو سکتا. میں شادی سے قبل بیرونی کمپنی میں ملازم تھا اور آمدنی بھی اچھی تھی. نکاح کے بعد وہ نوکری بھی گئی اور میرے دوسرے کام بھی نہیں ہو رہے. کیا کاموں کے بننے بگڑنے پہ نکاح کو کوئی دخل ہے؟ نکاح پہ تو نہیں، نکاح تو سبب ہے انشاءاللہ روزی کا. اللہ نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. انشاءاللہ نکاح کے ذریعے روزی کا بندوبست ہوگا. پہلے اچھی تھی اور پھر اب جو حالت ہے یہ اچھی رہی ہے، تو یہ اچھی ہونا اور اچھی نہ ہونے کا تعین بھی ہم اپنی سمجھ سے کر لے رہے ہیں. بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے رہو، کوشش جاری رکھو. انشاءاللہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی بھی اللہ پاک کرا دیں گے اللہ اپنے کرم سے انشاءاللہ. دعا بھی کریں سب لوگ کہ اللہ پاک ان کی مشکل کو جلدی دور فرما دے، زیادہ آزمائش میں رکھے اللہ تعالیٰ. کیا دعائیں صرف ایمان والوں کے لیے کرنی چاہیے، غیر مسلموں کے بھی کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو سب سے بڑی دعا ہدایت کی ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. ان کی مصیبتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ ہے، اس کو مصیبت سے نجات دے دے، تو مصیبت سے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہدایت کے لیے دعا کرنا تو ان کا حق ہے، برابر کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ابا کی ہدایت سے منع کیا گیا نا، مرنے کے بعد منع کیا گیا ہے. ان کے ابا جب تک زندہ تھے ان کو حق تھا دعا کرنے کا اور وہ دعا کر سکتے تھے. لیکن جب ایک آدمی کفر پہ مر گیا تو اب ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا اس پر رحم کی دعا کریں. کوئی دعا نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ علیم و خبیر ہے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ کیجیے. تو ہو سکتا ہے اخیر وقت میں اس نے اللہ سے معاملہ صحیح کر لیا اور اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے گا. لیکن ہم متعین کر کے مغفرت اور رحمت کی دعا نہیں کر سکتے جب کفر ظاہراً کفر پہ مرنا ثابت ہو گیا. اور جب تک زندہ ہے تب تک تو آس ہے نا ہدایت کی، اس لیے برابر کرنا چاہیے. ایک مسلمان صرف اپنے اہل و عیال کے دین کا ذمہ دار ہے یا سارے عالم کے مسلمانوں کے دین کا؟ ایک مسلمان سارے عالم کا ٹھیکیدار ہے، لیکن ترتیب ہے. ترتیب یہ ہے کہ اب الاول فالاول، جس کا حق پہلے ہے اس کی فکر پہلے ہے. تو بیوی کا حق پہلے ہے شادی شدہ کے لیے، جو شادی شدہ نہیں ہے تو گھر میں والدین بہنوں بھائیوں کا حق پہلے ہے. قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے کو، پھر اہلیکم
اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر جو اپنے ماتحت ہیں ان کو بچاؤ، پھر اپنے پڑوسیوں کی فکر کرو، محلہ دیندار ہو جائے، محلے کے گاؤں کے لوگ سب نمازی بن جائیں اور سب کم سے کم نمازیں زندہ ہو جائیں، اس کی فکریں کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اگر طاقت دے اور اس سے زیادہ کر سکتے اس سے زیادہ کرو، وہ منع نہیں ہے، لیکن ضروری کون سا ہے اس کو دیکھو، ہر چیز میں راجح کو دیکھا جاتا ہے، دو کام ہمارے سامنے ہوں، دونوں اچھے ہوں، تو اہم کون سا ہے، ضروری کون سا ہے، اس کو مقدم رکھو۔ تو دین کی فکر اپنی سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس قدر ہو سکے مسلمانوں کی بھلائی کرنا، النصح لأخ المسلم کے تحت ہمارے ذمہ ہے، مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کے لیے فکر کریں، کوشش کریں، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی طاقت دی ہو اپنی طاقت سے اگر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو فبہا و نعمت، اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن اس کو فرض و ضروری اور لازمی نہیں قرار دے سکتے ہر کسی کے اوپر۔ حافظہ کے قوی کرنے کے واسطے سب سے پہلی چیز گناہوں کو چھوڑنا اور گناہوں میں بدنگاہی کو چھوڑنا، اور دوسرے یا علیم 150 مرتبہ کسی وقت پڑھ لیا کرو۔ آپ نے جو معمول مراقبہ بتایا تھا اللہ معی، اس کو اپنا معمول بنا سکتے ہیں، بناؤ، یعنی یہ استحضار پیدا کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے نام سے ہر تصور حرام ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق میرے ساتھ ہے، بس۔ مجلس میں آنے کو دل نہیں کرتا، کیا کریں گے، جو معلوم اسی پر عمل کرو کہتا ہے، تو وہ غلط بات کہتا ہے، اس کے غلط بات کو مت کرو۔ ابھی دیکھو کسی نے لکھا کہ میں آتا ہوں تو برکت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، کچھ دن گناہوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے وغیرہ، تو فائدے تو ہیں، لیکن نفس کیوں مانے گا کہ وہ ہے، جو بول رہا ہے وہ کون ہے، آپ کی روح بول رہی ہے، عقل بول رہی ہے، نفس بول رہا ہے، نفس بول رہا ہے تو ماننا نہیں ہے اس کو، وہ تو غلط ہی بولے گا، وہ صحیح نہیں بتائے گا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور عقل ایسی غلط بات بولتی نہیں ہے، عقل سب صحیح باتیں، اچھی باتیں بتاتی ہے۔ کیا ناپاکی کے ایام میں عورتیں قرآن پاک موبائل سے سن سکتی ہیں؟ سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا منع ہے، چھونا منع ہے، پڑھنا بھی منع ہے، چھوٹی ناپاکی میں صرف چھونا منع ہے، اور بڑی ناپاکی میں پڑھنا بھی منع ہے، سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، قرآن مجید کو دوسرا پڑھ رہا ہو، لیکن چونکہ خود ناپاک ہے تو جہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اس سے قریب نہ رہے، اس سے قریب نہ رہے کہ ہم ناپاکی کی جگہ پہ پھر قرآن بند کرنے کا حکم ہے، جیسے غسل خانے میں قرآن پڑھنا منع ہے کیونکہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم جب ناپاک، عورت جب ناپاک ہے اور وہ ناپاکی حالت میں، یا مرد جنوبی ہے، جنوبی حالت میں قرآن مجید اپنے پاس لگا کے رکھے گا تو قرآن ایسی جگہ پڑھنا منع ہے نا، تو ایسی جگہ پر قرآن مجید اگرچہ کہ وہ مکلف نہیں ہے جو پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی مقصد ادب ہے، وہ ادب اس سے فوت ہو جائے۔ دودھ پلانے والی مائیں اگر نزلہ، کھانسی ہو اور زیادہ ہو جانے کا خوف ہو تو وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کو وضو کی اہمیت کا پتہ ہو، اور پھر بھی ضمیر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے تکلیف ہو جائے گی، صحت متاثر ہو جائے گی، تو وہ کر سکتے ہیں۔ گرم پانی بھی نقصان دے گا اور کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتی، تو اب نقصان طے ہے تو پھر بچے۔ ایسے ہی ذرا بڑی عمر کے حضرات بھی ہمت نہ ہو رہی ہو تو وہ وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں، تو بڑی عمر کے حضرات کے لیے بھی یہی ہو، جو تو مبتلا بھی ہے کی رائے پر ہے۔ امام صاحب ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ صورتحال پیش آئی ہے وہ طے کرے کہ واقعی عذر ہے وضو چھوڑنے کا، وہ خود طے کرے۔ پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کی اہمیت کتنی ہے اور تیمم کی گنجائشیں کہاں ہوتی ہیں، تب اس کے بعد وہ خود طے کرے
کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا، یا اس سے مجھے بہت زحمت ہوگی، یا اس سے میری بیماری بڑھے گی یا تکلیف ہوگی، تو وہ طے کر لے، پھر وہ تیمم کر لے۔ اولاد کا اللہ کی نعمتوں کو سوشل میڈیا پر دکھاوا کرنا کیسا ہے اور اس سے کیسے روکیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا وغیرہ پر اللہ کی نعمتیں دکھائیں، جو تصویر ہی ہے وہ نہ دکھائیں، جو بے تصویری ہیں اسے دکھائیں، دکھا کر کے سمجھائیں۔ جیسے بہت سے لوگوں نے سورہ رحمان پڑھ رکھی ہے اور سورہ رحمان کی ایک ایک نعمت کی مناسبت سے کوئی مناظر بھی اس کے ساتھ لگا رکھی ہے، ایسے اگر دکھانا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تصویریں صحیح نہیں۔ تصویریں دکھانا دیکھنا سب منع ہے۔ بچوں کو کیسے روکیں تو بھائی ہم عادی بناتے ہیں تو وہ عادی بنتے ہیں، ہم نہیں بنائیں گے، نہیں بنیں گے اس کے عادی۔ اولاد کو غیر غلط راستوں سے دوستوں میں جانے سے کیسے روکیں اور ناجائز رشق سے کیسے روکیں؟ اولاد کی تربیت کرنا، دین بتانا، اللہ رسول کے احکامات سے واقف کرنا، اور کیسے روکیں؟ بھائی گھر میں لاک ڈال کے تو نہیں روک سکتے، روکنے کی ہر زمانے میں الگ الگ تدبیریں ہیں۔ چھوٹے بچوں کو روکنے کی تدبیریں الگ ہیں، ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، متبادل کھیل دے دو تو وہ اس سے بچ جائیں گے، محفوظ رہ جائیں گے۔ اپنے گھر میں بچوں کو تو روک سکتے ہیں کہ بیٹا ادھر ادھر نہیں جاؤ، تو دوست اس کے اچھے نہیں ہیں، تو چھوٹوں کو تو ہم روک سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے انہیں نصیحت ہی سے روک سکتے ہیں، انہیں جبر سے تو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ اس سے بغاوت پیدا ہوگی اور نافرمانی اور مضبوط ہوگی۔ تو اس لیے پہلے تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ایسے ماحولوں تک پہنچنے کیسے دیا ان کو، ایسے ماحولوں میں، ایسے دوستوں میں گئے کیسے وہ۔ اب اگر ہماری غفلت سے ایسا ہو گیا ہے تو ایک تو اللہ پاک سے دعا کرے، دوسرے ان کو سمجھاتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس لے جائیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بٹھائیں، اچھے ماحولوں کا بھی ان کو پتہ چلے کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے۔ شروع میں گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو نیک ماحول میں جانے سے، طبیعت اکتاتی ہے اور وحشت ہوتی ہے، لیکن شروع میں ہوتا ہے، وہ کچھ دنوں میں ان کی طبیعت میں بھی ایمان ہے، اس لیے مانوس ہو جائے گی ایمان والے ماحول سے، تھوڑا وقت لگے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، صبر سے کریں۔ اور ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی محمود حسن صاحب پرنام بٹی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ محترم کے والد گرامی۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مدرس کو، ایک مدرسے میں پڑھانے والوں کو ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ بچوں کو کیسے سمجھاؤں اور کیسے نصیحت کروں، غلطیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت نے ایک بات لکھی تھی کہ اہل اللہ کے واقعات خود اثر لیتے ہوئے سنائیں۔ یہ خود اثر لیتے ہوئے یہ پوائنٹ ہے اہم تربیت کا، ورنہ واقعات میں تاثیر تو ہے ہی۔ تو فرمایا بچوں کو اہل اللہ کے واقعات خود اثر لیتے ہوئے سنائیں۔ تو بچیوں کو بھی اللہ کی نیک بندیاں کتنی گزری ہیں امت میں، کیسی کیسی اللہ کی بندیاں آج بھی ہیں، تو ان کی جو کبھی محسوس ہو رہی، جس گناہ کی طرف توجہ دلانا ہے، اس سے بچنے کے واقعات اور اس پر قابو پانے کے واقعات ماں بتائے، خود اثر لیتے ہوئے بتائے، محسوس ہو کہ اس واقعے کا ہمارے والد، ہماری والدہ بول رہی ہیں، جو بول رہا ہے اس کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، اور یہ اثر قبول کریں خود پہلے، کیونکہ متاثر ہو کر بولنا متاثر کرتا ہے، اور لفاظی کے لیے بولنا متاثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے خود متاثر ہوتے ہوئے سنائیں۔ یہ بات بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی، نفسیاتی چیز ہے بس۔ شوہر کی ہر بات بیوی کو ماننا ضروری ہے، چاہے بیوی ناراض ہو شوہر سے، تو پھر شوہر کو خوش کرنا فرض ہے کیا؟ نہ کرے تو گناہ ہوتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے ذمے شوہر کی فرما برداری لازمی ہے اور ضروری ہے جائز امور میں، اور جو ناجائز امور ہے اس میں اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جتنے غیر اللہ ہیں ان سب کی اطاعت کی حد مقرر ہے، صرف اللہ ہے جس کی اطاعت لامحدود ہے، اور چونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے اس کی اطاعت بلا محدود ہے، بالکل آنکھ بند کر کے اطاعت کرنا ہے اس کی۔
اب نبی کو چھوڑ دو، اللہ کو اور رسول کو چھوڑ دو، تو اب اس کے بعد جتنے ہیں ان سب کی اطاعت محدود ہے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کو متاثر نہیں کرتی تو لازم ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت کو متاثر کرتی ہے تو پھر اس کی نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی۔ اس کی مثال ایسے سمجھو، جیسے ماں نے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ، اور اسی وقت باپ کہیں دوسرے کمرے میں تھا، اس نے کہا بیٹا پانی لاؤ، تو دونوں نے پانی منگایا ایک ساتھ، ماں نے بھی باپ نے بھی، تو پہلے کس کو دیا جائے گا؟ تو پہلے والد کو دیا جائے گا۔ پہلے والد کو اس لیے دیا جائے گا کہ جو والد ہے وہ ماں بھی انہی کی پابند ہے، تو چونکہ اس کو بھی ان کا حکم ماننا ہے، لہذا اس معاملے میں باپ کا حکم مانیں گے، کیونکہ یہ ماں کی اطاعت بھی ہوگی باپ کی بھی ہوگی۔ تو جو ماں تحت ہے تو اس کی، ہاں اس سے ہٹ کے الگ الگ مواقع ہوں تو پھر والدہ کی خدمت زیادہ ہے، والد کی اطاعت زیادہ ہے۔ والد کی خدمت میں والدہ کا حق زیادہ، اطاعت میں والد کا ہی، کیونکہ والد کی اطاعت کی یہ بھی تو پابند ہے، تو ہم بحیثیت بیٹے پابند ہیں تو وہ بحیثیت بیوی پابند ہے، لہذا دونوں کا افسر اعلیٰ وہی ہے، تو اس کی بات مانی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا معاملہ ہے کہ اگر مخلوق کے کام کہے اور اللہ کچھ اور کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہیں، تو اب چونکہ یہ ہمارے والد بھی ان کے ہی فرما بردار ہیں، ان کو اطاعت کرنا ہے، اور ہماری ماں کو بھی ان کی اطاعت کرنا ہے، اور بیوی کے شوہر کو بھی ان کی ہی اطاعت کرنا ہے، لہذا ان کی پہلے مانی جائے گی، اور ان کی ٹکرا رہی ہو تو چھوڑ دی جائے گی، نہیں ٹکرا رہی ہو تو دونوں کا راستہ نکالو۔ جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی و خوش ہوتے ہیں جو غلام ہو اور اپنے دنیاوی آقا کو بھی خوش رکھے اور اپنے حقیقی آقا کو بھی خوش رکھے، یعنی اللہ کی بھی حق تلفی نہ کرے، اور جو آقا اس کو خرید کے لایا ہے اس کی بھی حق تلفی نہ کرے، تو دونوں کو نبھائے، تو ہم ایسا کریں۔ باقی بیوی کو اگر شوہر ایسی چیز کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو، اس میں تو اطاعت نہیں ہے، اور اگر نہیں کرے گی تو نافرمانی کا گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ اور ایسی چیزیں جو جائز ہیں تو پھر عورت کو تھوڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تب بھی شوہر کی رضا کے خاطر ان کو کرنا چاہیے، چاہے اپنے طبیعت کے خلاف، جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ چاہے بیوی ناراض ہو تو ناراض نہ ہو، ہونا ہی نہیں چاہیے، کہتے اچھا آپ کی رضا اس میں ہے تو میری بھی رضا اس میں ہے، تو اپنے کو متفق کر لے شوہر کی رضا کے ساتھ۔ ہاں وہ اس کو ناز کرنے کا حق ہے تو وہ اپنا لاڑ کر سکتی ہے، ناز کر سکتی ہے، اگر نہیں جی چاہ رہا ہے تو منا لے اس کو، لیکن اگر دیکھے کہ نہیں اس کا منشا یہی ہے اور وہ کام جائز ہے تو پھر کر کے دے اس کو، یہی اس کی سعادت ہے اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ اس لیے یہ اس فرق کے ساتھ اطاعت واجب ہے، لازم ہے عورت کے اوپر اپنے شوہر کی۔ شوہر کو خوش کرنا فرض ہے کیا؟ تو ہاں بھائی فرض ہے، نہیں خوش کرے گی تو گناہ گار ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حدیث پاک میں ہے کہ شوہر نے طلب کیا بیوی کو اور بغیر عذر شرعی کے وہ انکار کر دیا، تو پھر رات بھر اس طرح گزارتی ہے کہ فرشتہ اس کے سرانے اس پہ لعنت کرتا رہتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے منشا کے بغیر گھر سے نکل کر چلی گئی تو جس درخت کے پاس سے گزرتی ہے، جس دیوار کے پاس سے گزرتی ہے، ہر در و دیوار اور ہر پتا اس کو ملامت اور لعنت کرتا ہے۔ اس وجہ سے عورت کو شوہر کو خوش کرنا ہی بہت بڑی عبادت ہے۔ البتہ شوہروں کو چاہیے کہ عورتوں پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو ان کی راحت اور ان کی سہولت کے خلاف ہو، خواہ کی ضدیں لے کے بعد شوہر بیٹھ جاتے ہیں، کرنا ہی کرنا بلا وجہ کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں سوا انانیت، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دو طرفہ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا زندگی کا ساتھی سمجھیں اور ایک دوسرے کی راحت کا خیال کریں، تو پھر اطاعتیں دونوں کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، دونوں کے لیے زندگی بھلی ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین، سورہ تغابن، سورہ الف لام میم، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ فتح، ان سورتوں کو کس وقت پڑھنا چاہیے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو اتنا لمبا سوال ہے کہ اس کو کتابوں میں دیکھو، پڑھو، کسی کتابوں میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کے فضائل بھی آئے ہیں، ایسی کتابیں ہوتی ہیں اس میں پڑھ لیجئے۔ اور بہرحال
बहसियत मजमूई कुरान मजीद का पढ़ना हर हरफ पर 10 नेकियां दिलाता है, और जितना इखलास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अल्लाह राज़ी होंगे। अफजल ज़िक्र है, दिल के ज़म को दूर करता है, इसलिए कुरान मजीद पढ़ो। और ये फ़लाँ सूरत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यही जो लोग पढ़ते हैं उनकी नीयत सही नहीं होती, उनकी नीयत मकासिद दुनियाविया को हासिल करने की होती है। तो यही नहीं पढ़ो, तिलावत करते हुए भी इसको भी पढ़ो तो ठीक है। तो असल चीज़ मकसूद तिलावत को, और तिलावत से तो अल्लाह राज़ी होता है। जब बंदा पढ़ता है अल्लाह ख़ुद सुनते हैं और खुश होते हैं। और इतना प्यारा अमल है कि अगर तिलावत की मशगूलियत दुआ का मौका न दे तो मांगने वालों से ज़्यादा अल्लाह उसको हक में अता फरमा देते हैं, करते हैं। इसलिए ये मजमूई फ़जीलत है। बाकी एक एक सूरत की भी आई है हदीसों में, तो हदीसों में मालूम करे पढ़े। फूफी की बेटी से निकाह जायज़ है क्या? तो फूफी की बेटी से जब कर सकते हैं, फुफेरी बहन से, तो उसकी बेटी से क्यों नहीं कर सकते? वालिद के इंतकाल के बाद यतीम बच्चों के लिए अजीज़ व क़ारिब ने कुछ पैसे दिए जिससे एक प्लाट ख़रीदा गया, तो ज़कात के कुछ पैसे मेरे पास मौजूद हैं, क्या उन पैसों से ज़मीन के अखराजात कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन तमलीग पहले उसको दे दें, उसके बाद फिर आप ले लें। और ले करके, चूँकि आपकी ज़कात है, और अगर किसी ने रखाई है और उस बच्चे के लिए दी है, तो उस बच्चे के लिए दी है तो उसकी मसलहतों में ख़र्च कर सकते हैं, ज़ाया न करें पैसे को। नसारा कौन होते हैं? ये बनी इसराइल और नसारा और यहूदियों के बारे में एक सवाल है, बहुत लंबा, एक तारीख़ी मालूमाती सवाल है। इसके हमारे जानने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम इतना जानें कि कुरान हदीस में उनको इस्लाम के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदा और दुश्मन कहा गया है, लिहाजा उनके साथ हम यही मामला रखें। दूसरे ये बात जहन में रखें कि इन दोनों के बारे में अल्लाह ने ये फरमाया है कि इनके दिल की आरज़ू ये है कि हमें ईमान के बाद काफिर बना दे। इसलिए उनसे होशियार रहना और उनके साजिशों से, उनके कामों से होशियार रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला साफ़ कुरान में फरमा रहे हैं, और यहाँ तक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों लोग उस वक़्त तक आपसे खुश नहीं होंगे जब तक कि आप अपना दीन बदल नहीं देंगे। तो जाहिर है कि ये सब सूरतों में हमें उनका ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही क्या है। उनको बस हम इतना जान लें जितना कुरान ने बता दिया है कि ये कौन है, ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे नबी से भी दीन बदले बगैर राज़ी होने वाले नहीं हैं, तो हमसे कब राज़ी होने वाले हैं। इसलिए यहूद और नसारा के लिए इतनी मालूमात बहुत काफ़ी हैं। बाकी ये कि यहूद और नसारा के साथ हमारा कैसा मामला हो, तो वो एक इंसान है, अगर हमारे पड़ोस में रहते हों, हमारे साथ काम करते हों, तो हर इंसान के साथ बेहतर और अखलाकमंद सलूक करना चाहिए। हमारे नबी यहूदियों की भी अखलाक मुआशरती अदा करते थे, हुकूक़ मुआशरत, और ईसाइयों की भी अदा करते थे, तो हमें भी अदा करना चाहिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Thank you.